آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم اور محترم اصطلاح اہل بیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ علمی مواد ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم اس موضوع کو کتنا گہرائی سے سمجھ پاتے ہیں۔ جی بالکل، اہل بیت یہ باقی ایک ایسا عنوان ہے جس کی جڑیں اسلامی فکر میں بہت گہری ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ مواد ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اہل بیت، اس کا بالکل بنیادی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں، بنیادی مطلب تو گھر والے ہی ہے، اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی طرف ہی اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مختلف تشریحات ہیں۔ جیسے شیعہ نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اولاد اور خاص طور پر جو نامزد ائمہ ہیں وہ بھی شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ کیا قرآن میں یہ اصطلاح کہیں اور بھی آئی ہے، کسی اور کے حوالے سے؟ جی بالکل، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ قرآن میں یہ اصطلاح دو خاص جگہوں پر آئی ہے۔ ایک تو سورہ ہود میں آیت 73، سورہ ہود؟ جی، جہاں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے اور انہوں نے بشارت دی، تو وہاں ان کے گھر والوں کو مخاطب کیا، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اہل بیت۔ اچھا، تو یہاں اہل بیت میں حضرت ابراہیم، ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ان کی آنے والی نسل سب شامل ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک محدود نہیں تھا، پہلے سے موجود تھا۔ بالکل، یہ اعزاز پہلے انبیاء کے منتخب خاندانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری جگہ کون سی ہے، وہ جو شاید زیادہ مشہور ہے؟ جی، دوسری جگہ اور جو بہت زیادہ زیر بحث رہتی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت 33 ہے۔ اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ آیت تطہیر، ہاں سنا ہے۔ طہرکم تطہیرا، یعنی بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی آلائش، ہر ناپاکی دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں سنی اور شیعہ دونوں طرف کی احادیث کا حوالہ ہے، جیسے صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد، ان سب میں روایات ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر 5 ہستیوں کے لیے نازل ہوئی۔ کن کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام۔ تو یہ ان کے خاص پاکیزگی اور اللہ کے ہاں ان کے منتخب ہونے کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، آپ نے اہل کا لفظ استعمال کیا، کیا اس لفظ اہل کی اپنی بھی کوئی خاصیت ہے؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ لسانی پہلو ہے جو مواد میں ذکر ہے کہ اہل جو ہے نا، اس کی اصل شاید ہبرانی زبان کے لفظ اوہل سے ملتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خیمہ۔ خیمہ یعنی ٹینٹ؟ جی، خیمہ مطلب وہ لوگ جو ایک چھت تلے، ایک سائبان میں رہتے ہوں۔ تو اس میں صرف خون کے رشتہ دار ضروری نہیں، بلکہ وسیع معنوں میں گھر والے، ساتھ رہنے والے، پیروکار، حتیٰ کہ ایک نظریے پر اکٹھے ہونے والے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف نسب کی بات نہیں ہے، تعلق اور وابستگی کی بات بھی ہے۔ بالکل، یہ تعلق کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ سننے میں آتا ہے آل ابراہیم، آل عمران۔ تو اہل اور آل میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بہت قریب کے معنی رکھتے ہیں، لیکن ایک باریک سا فرق ہے۔ آل کا لفظ جو ہے نا، وہ عموماً زیادہ خاص طور پر قریبی رشتہ داروں، اولاد اور نسل پر زور دیتا ہے۔ اچھا، جیسے قرآن میں آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہے، تو یہ ان خاندانوں کی ایک طرح سے الہی وراثت کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں ہدایت، حکمت یعنی علم اور قیادت مطلب امامت یا بادشاہت، یہ چیزیں نسل در نسل منتقل ہوئیں۔ تو یہ صرف خون کا رشتہ نہیں بلکہ روحانی وراثت بھی ہے۔ جی بالکل، روحانی وراثت کا تصور اس میں زیادہ نمایاں ہے۔ اسی طرح پھر آل محمد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مشن اور علم کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ تو آل میں نسب کے ساتھ ساتھ وہ روحانی انتخاب والا پہلو زیادہ مضبوط ہے۔ یہ فرق واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب اگر احادیث کی طرف آئیں تو وہاں اہل بیت کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ کوئی خاص مثال جو ذہن میں آ رہی ہو؟
جی، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو ہمارے مواد میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ملتی ہے. اسے حدیث سفینہ بھی کہتے ہیں. حدیث سفینہ؟ جی، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سے منہ پھیرا وہ غرق ہو گیا. یہ تو بہت گہری بات ہے. بالکل، یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے، خاص طور پر اگر آپ شیعہ اور اسماعیلی مکاتب فکر کو دیکھیں، جیسا کہ ہمارے مواد میں بھی ذکر ہے، تو وہ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ روحانی نجات کے لیے اہل بیت سے جڑنا، ان کی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے. اچھا. اور اسماعیلی تشریح میں تو یہ بات اور بھی آگے جاتی ہے کہ اہل بیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیں حیاتیاتی رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ وہ روحانی اختیار یعنی ولایت اور باطنی علم الباطن اس کے خدا کی طرف سے مقرر کردہ حامل ہیں. یعنی اماموں کا سلسلہ؟ جی، اماموں کا سلسلہ جو امام علی سے شروع ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی پہلوؤں کے اصل وارث ہیں. تو آل میں وہ ایک خاص انتخاب کا پہلو ہے. اچھا، تو آل کا لفظ ہی ایک طرح سے چناؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس میں جو بیت ہے یعنی گھر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بھی کوئی خاص گھر ہے یا بس کوئی بھی گھر؟ دیکھیں، قرآن میں بیت کا لفظ عام گھروں کے لیے بھی آیا ہے، لیکن مقدس مقامات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہاں، جیسے کعبے کے لیے. جی بالکل. کعبہ کو البیت العتیق یعنی قدیم گھر اور البیت الحرام یعنی مقدس گھر کہا گیا ہے. صحیح. اور ایک مشہور لغت نویس ہیں راغب اصفہانی، انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اہل بیت میں صرف خاندان اور قریبی رشتہ دار ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو روحانی طور پر بہت قریب ہوں. یہ تو کافی وسیع معنی بن گئے. اچھا، اب قرآن میں اہل بیت کا سب سے مشہور حوالہ کہاں ملتا ہے؟ وہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت 33. اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں. جی، آیت تطہیر. آیت ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے رسول کے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے. اور یہاں ایک خاص بات تھی جو ذرائع میں بتائی گئی ہے. جی، بہت دلچسپ بات. وہ یہ کہ یہ آیت آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ذکر کے درمیان ہے، لیکن یہاں آیت کے اس حصے میں اچانک مخاطب کے لیے صیغہ بدل جاتا ہے. اچھا، تو اس تبدیلی کا کیا مطلب نکالا جاتا ہے؟ اکثر مفسرین، خاص طور پر اس روایت کے ماننے والے، یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان کی تبدیلی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ایک مختلف یا شاید زیادہ مخصوص گروہ مخاطب ہے جو صرف ازواج تک محدود نہیں. تو قرآن خاص پاک کیے گئے گروہ کی بات کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسلامی روایت میں یعنی احادیث وغیرہ میں یہ گروہ کون بتایا گیا ہے؟ جی، اس پر بہت سے مستند احادیث ہیں اور ان کی بنیاد پر جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، جن میں بڑے سنی مفسرین جیسے الطباری، القرطبی، ابن کثیر بھی شامل ہیں، اور تمام شیعہ مفسرین تو ہیں ہی، وہ اس بات پر تقریباً متفق نظر آتے ہیں کہ کون لوگ مراد ہیں؟ کہ اس آیت کے خاص مصداق یعنی جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی، اور ان کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں. یہ 5 ہستیاں. ٹھیک ہے، یہ تو ان کی شناخت ہو گئی. اب یہ جو آیت میں تطہیر کا لفظ آیا ہے یعنی پاک کرنا، اس کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا صرف گناہوں سے پاک ہونا؟ نہیں، ذرائع کے مطابق یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ تطہیر صرف عام گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی خاص الہی پاکیزگی اور معصومیت ہے جو انہیں ہر قسم کی فکری، عملی، روحانی ناپاکی یا غلطی سے محفوظ رکھتی ہے. اچھا، یعنی ایک بہت بلند درجہ. جی، ایک غیر معمولی روحانی بلندی. اور یہی پاکیزگی ہے جو اسلامی روایت کے ایک بڑے حصے کے مطابق انہیں امت کی رہنمائی یعنی امامت کے لیے اہل بناتی ہے اور قرآن کی گہری باطنی تفسیر جسے تاویل کہتے ہیں اس کا علم عطا کرتی ہے. تو گویا وہ امت کے لیے ایک روحانی مرکز کی طرح ہیں. بالکل، ایک روحانی محور. یہ بات مجھے ایک قول کی یاد دلا رہی ہے جو ذرائع میں امام جعفر الصادق سے منسوب ہے، غالباً بہار الانوار میں نقل ہوا ہے. ہم اللہ کا کعبہ ہیں، ہم اللہ کا قبلہ ہیں، ہم اللہ کا حرم ہیں. اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جی،
یہ قول اسی گہرے نقطے کو واضح کرتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی روحانی سمت یعنی قبلہ اور حقیقی پاکیزگی حرم اور اللہ کا قرب یہ صرف پتھر کی عمارتوں یا رسمی جگہوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ اہل بیت کے جو زندہ امام ہیں ان کی شخصیت میں مجسم ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ ان کے محض تاریخی کردار کی بجائے ایک جاری زندہ روحانی کردار کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اسی الہی انتخاب کا ایک تسلسل ہے۔ یہ صرف خون کا رشتہ نہیں بلکہ ایک روحانی مقام ہے۔ اچھا، تو یہ ایک منتخب گروہ ہے جس کا تعلق اللہ کے خاص انتخاب سے ہے۔ اسی سلسلے میں وہ حدیث قصہ والا واقعہ بہت مشہور ہے نا؟ جی، حدیث قصہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آپ کو صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد کئی کتابوں میں ملے گی۔ تو کیا ہوا تھا اس واقعے میں؟ جب وہ آیت تطہیر نازل ہوئی نا، تو روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں کو بلایا۔ یعنی آپ کی بیٹی، داماد اور نواسے؟ جی، انہیں اپنی چادر مبارک میں لے لیا جسے کسا کہتے ہیں، اور پھر دعا کی کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ خاص طور پر نام لے کر؟ جی، اشارہ کر کے، چادر میں لے کر، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما اور انہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ تو اس سے ایک طرح کی تخصیص ہو گئی۔ صحیح، یہ تو بہت واضح نشاندہی ہے۔ اچھا، ایک اور روایت بھی ہے جو شاید اس تعریف کو اور واضح کرتی ہے، حضرت زید بن ارقم کی۔ ہاں، وہ روایت صحیح مسلم میں ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں؟ یہ تو اہم سوال ہے۔ جی، تو انہوں نے وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، بیوی تو شوہر کے ساتھ ایک عرصے تک رہتی ہے، اگر طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ یعنی وہ تعلق ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہاں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ساتھ رہنے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک خاص نسبی اور روحانی تعلق ہے جس کے مخصوص احکام ہیں۔ ٹھیک، تو قرآن میں بھی کیا کوئی براہ راست حکم ہے اہل بیت کے بارے میں؟ وہ سورہ شورا کی آیت کا ذکر ہوتا ہے اکثر۔ جی، سورہ شورا آیت 23، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریبی رشتہ داروں القربہ سے محبت کے۔ القربہ یعنی قریبی رشتہ دار۔ جی، اور بہت سے بڑے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں القربہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی اہل بیت۔ تو گویا ان سے محبت کرنا اجر رسالت کا حصہ قرار پایا؟ ایک طرح سے جی، یہ صرف رشتہ داری کا احترام نہیں بلکہ ایک دینی تقاضا ہے، واجب محبت ہے۔ محبت تو ٹھیک، لیکن ان کا روحانی کردار کیا ہے؟ کیا وہ صرف محترم ہیں یا ان کا کوئی اور رول بھی ہے؟ نہیں، صرف احترام نہیں، ان کا روحانی کردار بہت مرکزی ہے۔ حدیث ثقیلین اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ ثقیلین یعنی دو بھاری چیزیں؟ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری میرے اہل بیت۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر، یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ یقیناً انہیں ہدایت کے ستارے بھی کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم کا سر چشمہ ہے، روحانی رہنما ہے، امت کے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی مثال ہے۔ وہ صرف تاریخی شخصیات نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی میراث کے وارث ہیں۔ اچھا، اور یہ جو اہل بیت کا تصور ہے، جی، یہ مختلف اسلامی مکاتب فکر میں کیسے سمجھا جاتا ہے؟ کیا سب ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ احترام تو سبھی کرتے ہیں، لیکن تشریحات میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسماعیلی روایت کو اگر دیکھیں تو وہاں اہل بیت کا یہ احترام اور رہنمائی کا تصور نسل در نسل چلنے والے زندہ امام تک جاتا ہے۔ یعنی امامت کا تسلسل؟ جی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں اور روحانی رہنمائی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ تصور زندہ اور جاری ہے۔
تو اگر ہم خلاصہ کریں تو اہل بیت اسلام میں بہت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی نشاندہی کی، قرآن نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، بالکل، اور مسلمانوں پر ان سے محبت لازم قرار پائی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے آج ہمارے لیے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اہل بیت صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے الہی حکمت کے چراغ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اور تعلیمات کے امین ہیں، زمین پر اللہ کی رحمت اور ہدایت کے ایک ذریعے کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو ان کو پہچاننا اہم ہے۔ جی، ان کو پہچاننا، ان سے محبت رکھنا، ان کی سیرت اور تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کی جو اصل روح ہے نا، پاکیزگی، علم، محبت، اس سے جڑے رہنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اور یہاں شاید ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، جی ضرور، کہ اگر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے وارث ہیں اور ہدایت کے ستارے ہیں، تو آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک کے اپنے روحانی سفر کے لیے ان کی تعلیمات سے، ان کی زندگی سے ایک حقیقی فہم اور تعلق پیدا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔